إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه الترمذي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ساری تعریفیں اس ایک اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق ہے جس نے ہم تمام کو ایک بہترین مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ ہر قسم کی عبادتیں اس ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی اللہ مشکل کشا ہے، وہی اللہ حاجت روا ہے، وہی اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہی اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہی اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے۔ وہی اللہ لوگوں کی مجبوریوں کو جاننے والا ہے، وہی اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرنے والا ہے، وہی اللہ جس کے حکم پر صبح شام دن رات آتے اور جاتے ہیں۔ سورج ایک اللہ رب العالمین کی اجازت پر گھوم رہا ہے اپنے مدار پر، سیارے چاند ان کے اوقات طلوع غروب کے اسی رب العالمین کی جانب سے مقرر کردہ ہے۔ کائنات کا نظام اس ایک اللہ رب العالمین کے حکم و اجازت پر چل رہا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے دعا کی اہمیت۔ یہ دعا ایک عبادت ہے۔ دعا یہ اللہ اور بندے کا رشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ دعا ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے، عبادتوں کا مغز ہے۔ دعا نور ہے، دعا بندگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے، نہ کوئی خاص جگہ متعین ہے، نہ کوئی خاص لوگ مقرر ہے۔ رب العالمین جدھر چاہے جب
چاہے جس انداز سے چاہے جس زبان میں چاہے بندے جہاں کہیں بھی اللہ کی مخلوقات جہاں کہیں بھی اس رب کو پکارتی ہے، مانگتی ہے، رب العالمین دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دعا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ کبھی اسباب ختم ہو جاتے ہیں، دنیاوی اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، انسان مجبور ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں تنگی محسوس کرتا ہے۔ کبھی کچھ ایسے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، گھر والے دور ہو جاتے ہیں، ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہوتا، مجبوریاں، تکلیفیں، پریشانیاں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جس کے سامنے سناؤ وہ دور بھاگتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک امید کی کرن، ایک بہترین سہارا جو بندے کو اپنے رب سے جوڑنے والا ہے، یہی دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ تو دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، کبھی کبھی دل میں شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے، اتنی دعائیں کیا، اتنی دعائیں کیا، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی، یہ کیا معاملہ ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی دعائیں میں کیا، دعا قبول ہی نہیں ہوتی؟ تجارت کے لیے دعائیں کیا، ملازمت کے لیے دعائیں کیا، اب امتحانات کا مرحلہ چل رہا ہے، امتحانات میں بہترین نمبرات کے لیے، اول درجے آنے کے لیے میں دعا کیا، انٹرویو ہے اس کے لیے میں کئی دعائیں کیا، مجھے کمانے کے لیے دوسرے ممالک جانا ہے، وہاں کے سلسلے میں میں نے دعائیں کیا، میں اولاد کے سلسلے میں پریشان ہوں، شادی ہو کر ایک عرصہ ہو گیا، اتنے سال سے میں دعائیں کر رہا ہوں، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ عجیب معاملہ ہے، جبکہ قرآن میں بے شمار مقامات پر دعا کا تذکرہ آیا، علماء کے تقاریر دعاؤں کی فضیلت پہ سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو وسوسے ہیں شیطان کی جانب سے آتے ہیں، مومنوں مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ انسان کے دل کی آواز ہے کہ اتنا مانگنے کے باوجود میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اتنی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے کہ بیماری کے علاج کے باوجود، دعاؤں کے باوجود مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائی، اس کا ایک اصول ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا اپنی ضرورت کو رب کے سامنے رکھنے کا ذریعہ ہے، یا اپنے رب سے عبادتوں کا نچوڑ ہے، قربت کا ذریعہ ہے رب العالمین کی جانب سے۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس کے کئی اقسام ہیں، اس کے کئی آداب ہیں، اس کے کئی اصول و شرائط ہیں۔ اگر ہم دعا کو عبادت سمجھیں گے تو ایسے وسوسے خیالات نہیں آتے جو عام طور پر آتے رہتے ہیں۔ اگر اس انداز کے کبھی وسوسے آ گئے تو فوراً اپنے رب سے قلب صادق، ایمان پر استقامت کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خالی دعائیں کرتے جائے، دعائیں کرتے جائے، اسباب کو نظر انداز کر دے، یہ بھی مناسب نہیں۔ اب امتحانات کا مرحلہ چل رہا
قبول ہوگی۔ تو میرے بھائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، پوری زندگی دعاؤں میں گزری۔ خود آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے سب سے پہلی جو عبادت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلائی تھی وہ یہی دعا تھی۔ غلطی کیے، شرمندہ ہوئے، زمین پہ اتارا گیا، نادم ہوئے، رب نے دعا سکھلائی کہ یہ دعا کرتے رہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الہی ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ رب العالمین نے دعا سکھلائی، دعا کرتے رہے، اللہ نے دعا بھی قبول کی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دعاؤں پر مشتمل ہے۔ ہر مرحلے میں دعا کرتے رہے۔ دعوتی مشن کو آگے بڑھانا ہے، رب سے دعا کرے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک و صالح لڑکا عطا فرما۔ کب قبول ہوئی دعا؟ ایک مرحلے کے بعد دعا قبول ہوئی۔ کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع پر دعا کرتے رہے، اور ان کی زندگی میں دعاؤں کے آداب بھی ہمیں ملتے ہیں کہ اولاد اگر نہیں ہے تو اولاد کے لیے دعا کرنا، نیک و صالح اولاد کے لیے دعا کرنا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، وہاں پر بھی دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ جو ہم تعمیر کر رہے ہیں اسے قبول فرما۔ یہ ادب بتلایا گیا کہ جب کبھی کوئی عبادت کرے ساتھ میں اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی دعائیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر مرحلے میں، اور یہ جو دعا ہے اگر صبح سے لے کر شام تک اس دعا کا اگر غور سے مطالعہ کرے یا سوچے دعا کے بارے میں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ بندہ کا وقت دعا سے خالی ہو۔ اسی لیے حدیث کے اندر کہا گیا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دعاؤں میں گزری۔ اگر دعا کے سلسلے میں لگ بھگ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مطالعہ کرے آپ کی سیرت کے مطالعے کے ساتھ، تو قریب 700 ایسی دعائیں مختلف طریقوں سے بیان کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے لگ بھگ اندازے کے مطابق، اور تقریباً 70 سے زائد جگہ رب العالمین دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ مختلف اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں قرآن مجید میں کئی جگہ تفصیل سے موجود ہے۔ ایک بندہ جب صبح کرتا ہے تو دعا سکھلائی گئی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جب بندہ صبح اٹھنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے تو دعا سکھلائی گئی، جب بیت الخلاء سے نکلتا ہے تو دعا سکھلائی گئی، جب بندہ وضو کرتا ہے دعا سکھلائی گئی، وضو ختم کرتا ہے دعا سکھلائی گئی، اذان ہوتی ہے اذان کے بعد دعا سکھلائی گئی، اذان اور نماز کے درمیان دعا کی ترغیب آئی، فضیلت آئی ہے کہ دعا رد نہیں کی جاتی اس وقت میں۔ نماز جب پڑھتا ہے تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر، دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ مجھے میرے غلطیوں کو
دور کر دے، مجھ سے میرے غلطیوں کو دور کر دے۔ پھر سورہ فاتحہ خود ایک عظیم دعا ہے، اس کے بعد آیتیں پڑھی جاتی ہیں، رکوع کرتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے رکوع میں، پھر سر اٹھاتا ہے، اس میں بھی دعا ہے، سجدہ کرتا ہے، دعا، 2 سجدوں کے درمیان دعا، تشہد میں دعا، پوری نماز دعاؤں پر مشتمل ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں دعائیں، سلام پھیرنے کے بعد دعائیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزوں کا معاملہ لے لیجئے، سحر کے وقت کے آداب بتلائے گئے، افطار کی دعائیں بتلائی گئی، افطار سے پہلے دعاؤں کی ترغیب دی گئی، روزے میں کس انداز سے گزارنا چاہیے اور شب قدر کے موقع پر کیا دعا کرنا چاہیے۔ الغرض پورے کا پورا رمضان کا مہینہ دعاؤں پر مشتمل۔ جب بندہ حج ادا کرتا ہے وہاں پر بھی مختلف مرحلوں میں، مختلف اوقات میں مختلف دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ پھر خاص اوقات میں دعائیں ہیں، خاص اوقات میں بارش نہیں ہو رہی دعا کرے، بارش ہو رہی ہے دعا کرنا چاہیے، حد سے زیادہ بارش ہو گئی اس کی الگ دعا سکھلائی گئی، عقیقے کے موقع پر دعا، قربانی کے موقع پر دعا۔ تو بہرحال کئی دعائیں اگر غور کریں گے، صلاۃ الخسوف یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے، سورج گہن، چاند گہن، اس میں دعائیں سکھلائی گئی، آندھیاں آئے تو کیا دعا پڑھنا چاہیے، سفر کر رہے ہیں، سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو دعائیں بتلائی گئی، سفر سے واپس آئے تو دعائیں بتلائی گئی، کسی کو الوداع کہہ رہے ہیں تو دعا سکھلائی گئی، نکاح ہو رہا ہے تو دعا سکھلائی گئی۔ تو بہرحال کوئی کسی کو دعوت دے تو دعا سکھلائی گئی، جو دعوت کھائے تو دعوت دینے والے کے لیے کیا دعا کرنا چاہیے، دعا سکھلائی گئی۔ سبحان اللہ، انسان کی پوری زندگی دعاؤں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی دعائیں ہمیں یاد ہیں، کتنی دعائیں، چھوٹی چھوٹی بعض دعائیں ہیں جو ہمیں یاد نہیں رہتی، پریشان رہتے ہیں۔ چاند دیکھنے کی دعا سکھلائی گئی، اور یہ چاند دیکھنے کی دعا ہمیں صرف رمضان میں یاد آتی، عقیقے کی مختصر دعا ہے وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتی، قربانی کے موقع پر دعائیں سکھلائی گئی۔ تو دعائیں یاد کرنا چاہیے اور بار بار ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی کو ہنستا ہوا دیکھے تو دعا سکھلائی گئی، اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تجھے خوش و خرم رکھے۔ کوئی حدیث یاد کیا تو دعا دی گئی۔ تو بہرحال اگر میں فہرست گناتا چلوں تو وقت ہو جائے گا کہ کتنی دعائیں، کتنی دعاؤں کے درمیان ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دعا کو بہترین ہتھیار کہا گیا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، وہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور ہے، عبادتوں کا مغز قرار دیا گیا دعا کو۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے ہیں، کھانے پینے کے اسباب بہت کم ہیں، ایسے حالات میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قافلہ اناج سے بھرا ہوا اونٹوں پر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں کہ الہی میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ صحابہ سے کہتے ہیں کہ عثمان کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی صحابہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے حقدار بن جائے، خواہش ہوتی تھی کاش یہ جو دعا دی گئی اس کی جگہ اگر ہم ہوتے، کیونکہ حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ ایک مومن کے لیے غائبانے میں دوسرا مومن جب دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور صحابہ کی یہ کوشش تھی کہ دعائیں لے لوگوں سے۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکلنے کا ارادہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا
حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہترین بات کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہاں پر دیکھیں گے بیٹھ کر، ہم یہ بات نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دین کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، جب تک آنکھ حرکت کرتے رہی اس وقت تک ہم دین کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بڑی پیاری بہترین دعا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ صحابہ کی تمنا تھی کہ کاش اس کی جگہ اگر ہم ہوتے تو اس دعا کے حقدار ہوتے۔ نماز جنازہ یہ بھی ایک قسم کی دعا ہے، پوری کی پوری نماز جنازہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں جب صحابہ کا نماز جنازہ پڑھاتے، اس کے اندر جو دعائیں ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، صحابہ کی تمنا ہوتی کاش اس کی جگہ اگر ہماری میت ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہمارے حق میں ہماری مغفرت کے لیے کھل جاتے تو کامیابی کے لیے کافی ہو جاتا۔ سبحان اللہ، کامیابی کے لیے کافی ہوتا۔ دعاؤں کے 3 اہم شرائط ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ دعا جب بندہ کرتا ہے یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، دوسری شرط اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والی کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی، حادثہ، مصیبت اس کو دفع کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ بندوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پہچان سکے رب کی حکمتوں کو، جس کی وجہ سے جلد باز ہو جاتے، اتنی دعائیں کیا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ اس کا جواب ہے۔ پہلی شرط دعا قبول ہوتی ہے جب بندہ دعا کرتا ہے، اور دعا قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دل کہاں کی ہے، ذہن کہاں کی ہے، دماغ کہاں کی ہے، اب رسمی طور پر دعا کر رہے، رب سے کہتے قبول ہوگی۔ حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کے لیے قبولیت کی تمنا بھی ہو، یقین بھی ہو، یہ یقین ہو کہ میرا رب میرے الفاظ کو سن رہا ہے، میرا رب میری دعا ضرور قبول کرے گا، یہ یقین ضروری ہے۔ مزید آداب بتلائے گئے، آئندہ جمعوں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تیسری جو شرط بتلائی گئی بڑی اہم ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں، اور آخرت میں اس دعا کی برکت سے جنت کی نعمتیں، کئی انعامات رکھیں گے۔ جب بندہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ اتنی ساری نیکیاں میں نے تو نہیں کی، اتنی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں جبکہ اتنی نعمتوں کا میں حقدار نہیں ہوں، تو رب کہیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر تمنا ہوگی ہر دعا آخرت کے لیے رکھی جاتی اور یہاں بدلہ ملتا۔ یہ 3 شرائط اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ زندگی میں ہم نے کتنی دعائیں کی، کتنی دعائیں کے اثرات ہمارے سامنے آ گئے، کتنی دعائیں کے اثر ہم نے نہیں دیکھا۔ یقین جانیے ہمارا رب رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی اگر چڑھتی ہے اس کی آہٹ کو بھی سننے والا ہے، تو پھر مجبوری کو کیسے نہیں سنے گا، جبکہ رب نے کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبوروں کی پکار کو سنتا ہے جب وہ پکارتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے یونس علیہ السلام کی دعا کو سمندر کی گہرائی میں
مچھلی کے پیٹ کی تنہائی میں سنا، قبول کیا، نجات دی. جب یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب کو نہیں پکارتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. کبھی کبھی صحابہ دعا لینا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سے درخواست کرتے. دو مثالیں دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی ہو چکا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 ایسے افراد رہیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ 70,000 ایسے افراد ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی بات پرس نہیں ہوگی. صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہ کون لوگ ہوں گے. بات کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے، اسلام قبول کیے اور شرک سے پاک رہے. بعض نے یہ کہا کہ ممکن ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو توحید پر ثابت قدم رہیں گے، کبھی شرک کی آمیزش نہیں ہوگی، بلکہ اپنی اپنے رائے صحابہ دینے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہنے لگے کہ کس سلسلے میں تم لوگ بات چیت کر رہے ہو. کہنے لگے صحابہ کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم باتیں بتلائی. وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک، غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، علاج کے لیے نہیں داغتے ہوں گے. اس دور میں علاج کا ایک طریقہ تھا داغنا، علاج کے لیے نہیں داغتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اٹھے عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ ان 70,000 خوش نصیبوں میں سے میں بھی شامل ہو جاؤں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو، یعنی دعا قبول ہو گئی. اس کے بعد کوئی اور صحابی اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ نے تم سے پہلے سبقت کی. یہ صحابہ کی تمنا ہوتی تھی. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے نکل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک، اے میرے بھائی عمر اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھو. تو بہرحال ایک بڑا طویل موضوع ہے. کچھ ایسے اوقات ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتا، کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا، کچھ ایسے اہم آداب ہیں کہ ان آداب کا لحاظ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. آئندہ خطبوں میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو صرف تجھ ہی سے دعا کرنے والا بنا، تجھ ہی سے مانگنے والا بنا، تجھ ہی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والا بنا. الہ العالمین ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیتے ہیں تیرے نزدیک. اگر ہماری عبادتیں، ہماری تلاوت، ہمارے اذکار قابل قبول ہے تو اس کی برکت سے الہی ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے، بیماریوں کو صحت میں بدل دے اور گھر میں سکون و راحت عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ، شفا کاملہ عطا فرما. الہی جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے اپنے فضل و کرم سے نعمتوں کے رزق کے دروازے الہی کھول دے. الہی جو کمانے کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی کمائی میں برکت عطا فرما. الہ العالمین
جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، الہی ہمیں تیرے در کا بھکاری بنا، کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنا۔ الہی ہمارے سارے مسائل کو حل فرما دے۔ الہی ہم میں سے جو قرض ادا نہیں کر سکتے، الہی ان پر رحم فرما اور غیب سے ان کی امداد فرما۔ الہی ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ الہی ہمیں دنیاوی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی دنیا کی آزمائشوں، آخرت کی آزمائشوں، قبر کے عذابات سے الہی ہم تمام کو محفوظ رکھ۔ الہی یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ان کی تمام جائز دعاؤں، جائز تمناؤں کو الہی پوری فرما دے اپنے فضل و کرم سے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور الہی جو طلبا محنت کر رہے ہیں، امتحانات لکھ رہے ہیں، الہی ان کے بہترین نتائج عطا فرما اور ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔